صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر، لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ابھی وہ نعت پڑھ رہے تھے نا کہ کچھ بھی ہو جائے حضور کی محبت نہیں تو جنت نہیں۔ تو جنت جو ملے گی تو عبادت کے بل پر نہیں ملے گی۔ کوئی کہے کہ ہم عبادت کر کے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے، یہ مشکل ہے۔ جنت جو ملے گی صرف اللہ کی رحمت پر جنت ملے گی، اور اللہ کی رحمت جو سب سے بڑی رحمت ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جس پر اشارہ میرے نبی کا ہوگا وہی جنت میں جائیں گے۔ لاکھ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مت کیجئے، کیجئے۔ اگر دل میں عشق نبی نہیں تو سب بیکار ہے۔ دل میں عشق محمد نہیں، حضور سے پیار نہیں تو سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ جنت جو ملے گی وہاں حضور کے صدقے میں ملے گی، حضور کے اشارے پر ملے گی۔ نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نعت سنیے، خیر لائن تو چلی گئی کہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر۔ ایک بہت اچھا ہم دوا بتا دیتے ہیں، کبھی مصیبت میں پڑ جائیے یا کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو لا علاج ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دے، یا کبھی روزی روزگار میں کوئی پریشانی آ جائے تو حضور پر کثرت سے درود پڑھیے، انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا۔ جو درود آپ کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو نماز میں پڑھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ، یا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یا نبی سلام علیکہ، جو آپ کو یاد ہے پڑھیے کثرت سے۔ ہر بیماری کا علاج ہے یہ، ہر بیماری کا دوا ہے یہ، ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہے، وہیں سے درود پڑھا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ جیسے کوئی عمل کرتے ہیں، یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے، کوئی دعا کرتے ہیں، یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن درود شریف آپ جہاں سے بھی پڑھتے ہیں، جیسے بھی پڑھتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے دعا جب بھی مانگے تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو جو اللہ سے آپ کو مانگنا ہے مانگیے، پھر آخر میں درود شریف پڑھیے، اس لیے کہ درود شریف قبول ہے، اور اللہ کی رحمت جو قبول درود شریف کرتی ہے وہ دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ شروع میں آپ نے درود پڑھا ہے، آخر میں آپ نے درود پڑھا ہے۔ جب درود کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کہ بیچ والے کو چھوڑ دے گا، شروع والے اور آخر والے کو قبول کرے گا۔ اس کی رحمت جو ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ شروع والے کو بھی قبول کرے گا، بیچ والے کو بھی قبول فرمائے گا، آخر والے کو بھی قبول فرمائے گا۔ کہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ درود شریف کی بہت فضیلت ہے، سمجھئے، بہت زیادہ، ہم کس کو بتائیں، وقت نہیں ہے اور آدمی بھی اتنا نہیں ہے، بہت اتنے ہی میں بہت کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ درود شریف کی فضیلت بہت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، فرشتہ ان کا نام، ان کے باپ کا نام
کہاں کا پڑھنے والا ہے، وہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ بتائیے روضے رسول پر ہم لوگ یہاں سے درود شریف پڑھے، ہمارا نام گنا جائے، آپ کا نام گنا جائے، یہ کتنی خوش نصیب کی بات ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جو پڑھتا ہے میں ان کی درود کو اپنے کان سے سنتا ہوں۔ عاشق عام لوگ جب درود پڑھتے ہیں تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور نام بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے پڑھا گیا ہے، فلاں جگہ سے بھیجا گیا۔ لیکن جب عاشق پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کا پڑھنا میں اپنے کان سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عاشق بنیے کہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور اس شعر کو دیکھیے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا۔ حضرت بلال حبشہ کا رہنے والا ہے، غلام امیہ کا ہے۔ امیہ بہت بڑا کافر ہے، یہ کفر پر ہی مرا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے نا، قیامت کے دن اس کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ ان لوگوں کے صف پر کھڑا کیا جائے گا، اور جو حال ان لوگ کا ہوگا وہی حال بے نمازیوں کا ہوگا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے، اور جو دل سے اس کو قبول کرتے ہیں پھر اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ امیہ کا غلام تھا حضرت بلال۔ ایک مرتبہ حضور کو یہ دیکھ لیے، دیدار کر لیے، تب سے زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال بار بار اللہ 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 کر رہے۔ امیہ نے کہا رے تو غلام میرا ہے، تو کر کیا رہا ہے؟ غلام میرا ہے، تو کر کیا رہا ہے؟ تو نبی کا کلمہ پڑھ چکا، چھوڑ دے نبی کا کلمہ۔ حضرت بلال نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ امیہ سوچ رہا تھا غلام تو میرا ہے، ہم چھڑوا لیں گے، غلام تو میرا ہے، ہم جو کہیں گے یہ مان لے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ امیہ نے سختی کرنا شروع کیا، حضرت بلال نے اپنا وظیفہ شروع کیا۔ امیہ یہاں تک کوشش کیا کہ کسی طرح بھی دین محمدی سے تم دور ہو جاؤ، جو چاہو گے میں دے دوں گا۔ حضرت بلال نے کہا امیہ غلام تو تیرا ہوں، لیکن میں نبی پر دل دے چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امیہ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ حضرت بلال کے ہاتھ کو باندھا، پیر کو باندھا۔ جس اسلام کو ہم لوگوں نے مانا ہے، قبول کیا ہے نا، اتنے آسانی سے یہاں نہیں آیا ہے، بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو، تب یہاں تک آیا۔ صحابہ نے اپنی جان کو جان نہیں دیکھا، نبی کی محبت میں قربان کرتے گئے، اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ نبی کی محبت میں جان نچھاور کیے، تب اسلام یہاں تک آیا ہے۔ امیہ نے حضرت بلال کا ہاتھ باندھنے کا حکم دیا، ہاتھ باندھا گیا، پیر کو بھی باندھا گیا۔ چٹیل میدان میں، ریگستان میں، پتھریلی زمین میں اس کا پیر پکڑ باندھ کر کے گھسیٹا گیا۔ حضرت بلال کے جسم سے خون کا قطرہ بہنے لگا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو حضرت بلال کے جسم سے خون نہ نکلا ہو۔ حضرت بلال کا جسم لہو لہو ہو گیا ہے، حضرت بلال کا جسم جو ہے خون کا قطرہ بہنے لگا ہے۔ امیہ قریب آ کے بولتا ہے اے بلال نام لینا چھوڑ دے، اب بھی میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ بلال کہنے لگے اے امیہ سن لو کان کھول کر، یہ جسم تو تیرا غلام ہے، لیکن اس دل کو آمنہ کے لال کے نام کر دیا ہوں، تو جو چاہے کر لے، لیکن نام محمد میرے دل سے نکال نہیں سکتا ہے، نام محمد میرے دل سے نکال نہیں سکتا ہے، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ امیہ ہارا، حضرت بلال جیت گئے۔ کچھ دن کے بعد حضور نے فرمایا کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے، اس لیے کہ امیہ کا ظلم اور بڑھ گیا۔ حضرت بلال پریشان، میرے آقا نے فرمایا
ہے کوئی جو میرے بلال کو خرید کے آزاد کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ گئے سامنے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان کو خرید کے آزاد کروں گا۔ حضور نے فرمایا کچھ پیسہ میرا بھی لے لو، اس میں پیسہ شامل کیا گیا۔ حضرت بلال، مختصر انداز میں سنیے، بات بہت بڑی جائے گی ابھی، خرید کر کے حضرت بلال کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور کا دیدار کیا کرایا گیا۔ حضرت بلال وہاں سے حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نے ان کو قبول فرمایا۔ اب دیکھیے مرتبہ اتنا کہ مسجد نبوی میں اذان دینے کا حکم مل گیا، نصیب دیکھیے۔ اب اس شہر میں ایک صحابی کا اور نام ہے حضرت سلمان فارسی، یہ ملک فارس کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کام کی تلاش میں آتے آتے کہاں آ گئے؟ مکہ میں۔ ایک یہودی کے ہاں یہ کام کرتا تھا، ان کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کی شریعت قیامت تک چلے گی، حکومت قیامت تک چلے گی، اور اللہ تعالیٰ انہی کی بات کو سنے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ پتا چل گیا، کہاں؟ مکہ میں آئے، یہودی کے ہاں کام کرتا تھا، غلام یہودی کا تھا، کام کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نبی مکہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا دیوانہ بن گیا اور پھر کام کرنے لگا۔ کہاں؟ یہودی کے گھر پر۔ یہودی نے جب سمجھا کہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے تو یہودی نے بھی بہت کوشش کیا چھڑانے کا، حضرت سلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ یہودی حضور کو گالی دینا شروع کیا۔ اب تو وہ صحابی ہے حضرت سلمان، حضرت سلمان سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کو گالی دے رہا۔ حضرت سلمان نے ایک دن اس کو ایک تھپڑ مارا، دبلا پتلا یہودی تھا، زمین پر گر گیا، رونے لگا، چلانے لگا۔ اپنے قریب والے کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ غلام ہو کر کے آقا کو مارا ہے، ایک میرے ہاں غلامی کرتا ہے اور مجھے ہی مارتا ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت سلمان کی پٹائی کیا۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے۔ حضور نے فرمایا سلمان وہ گالی مجھے دیتا ہے نا، تم برداشت کر لو اور ان کے ہاں کام کرو، اس لیے کہ بیوی بچہ ہے تمہارے، اس کو پرورش کرنا ہے۔ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ یہودی کیا کیا؟ اپنا تخت لگایا اور تخت کے اوپر بیٹھ گیا اور تمام لوگوں کو بلا کے نبی کو گالی دینا شروع کیا، نبی کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت سلمان فارسی وہیں پر تھے، ان کو برداشت نہ ہوا، ایک تھپڑ اٹھا کے یہودی کو مارا، یہودی بے ہوش ہو گیا، زمین پر گرا۔ تمام یہودی نے پھر سلمان کو مارنا شروع کیا، سلمان کا جسم لہو لہو ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور کی بارگاہ میں حضرت سلمان گئے، آقا نے فرمایا اے سلمان جاؤ آج تو آزاد ہو جائے گا، آؤ میں تمہارا خون صاف کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ رہنے دیجئے، آپ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں خود صاف کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو مار میرے لیے کھایا ہے، تو مار میرے لیے کھایا ہے، میں ہی اس کو صاف کر دوں گا۔ اس لیے کہ میرے دوستو امتی کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو درد اس کو بعد میں ہوتا ہے، پہلے مدینے والے آقا کو خبر ہوتی ہے۔ میرے آقا اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو سلمان کا خون صاف کرنے کے بعد حضور نے فرمایا جا تو آزاد ہو جائے گا، جاؤ اپنے اس یہودی سے کہنا کہ تمہاری آزادی کے بدلے میں وہ کیا قیمت لیں گے۔ حضرت سلمان اچھلنے لگے کہ یا اللہ میں آج آزاد ہو جاؤں گا، نبی کی بارگاہ میں رہنے کا موقع ملے گا، نبی کی چوکھٹ پہ رہنے کا موقع ملے گا۔ حضرت سلمان جا کے کہنے لگا او یہودی بول آزادی کی کیا قیمت لے گا؟ تو یہودی کہنے لگا اچھا بہت کم پیسہ تو کماتا ہے، آزادی میں پیسہ کہاں سے دے گا؟ حضرت سلمان کہنے لگے او یہودی مجھے دینا نہیں ہے، وہ تو تم مانگے گا، میرے نبی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہودی جانتا تھا کہ نبی سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ انہوں نے کیا شرط رکھی کہ ٹھیک ہے جب تمہارے نبی دیں گے
تمہارے نبی جب دیں گے تو ایک کام کرو، میری یہاں سے لے کے وہاں تک خالی بنجر زمین ہے، اس میں ہم ایسا کھجور مانگتے ہیں اور 300 درخت مانگتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ لگے زمین پر اور اس کے اندر کھجور بھی پکڑا ہو اور پکا بھی ہو اور ایسا کھجور ہو کہ پوری دنیا میں کہیں نہ ہو۔ حضرت سلمان سمجھ گئے اب تو آزادی قسمت میں نہیں ہے، ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں درخت بھی لگے، کھجور بھی پکڑے، پکے بھی، اور ایسا کھجور ہو جو پوری دنیا میں نہ ہو۔ مکہ میں کھجور بہت افضل چیز ہے یہ۔ تو سلمان آ گئے واپس مایوس ہو کے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا سلمان بول، یہودی کیا مانگا ہے؟ سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ رہنے دیجیے آقا۔ حضور نے فرمایا کم سے کم بول تو وہ مانگا کیا ہے؟ حضور کو سب پتا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ بول تو مانگا کیا ہے؟ سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ میری قسمت میں آزادی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایک زمین خالی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک میری زمین ہے، اس میں کھجور کا درخت بھی ہونا چاہیے، کھجور پکڑا ہوا بھی ہونا چاہیے اور پکا ہوا بھی ہونا چاہیے، اور ایسا کھجور ہو کہ پوری دنیا میں کہیں نہ ملتا ہو۔ حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، تو پریشان ہو گیا؟ سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا ایک دن میں یہ معاملہ کہاں سے سامنے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ اتنی سی بات ہے، وہ تو کہا کہ ایک دن میں لگے گا، ایک دن میں پکے گا، ایک دن میں کھجور بھی سامنے آئے گا، اور ایسا کھجور ہو کہ کسی کا اور کہیں پر نہ ہو، کہیں نہ ملتا ہو۔ حضور نے فرمایا اچھا دے دیا جائے گا۔ کب مانگا ہے؟ کہا حضور 3 دن کا ٹائم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ سلمان مایوس تھے، لیکن نبی نے کہا ہے ہو جائے گا تو اب سلمان خوش ہو گئے کہ یقیناً اب ہوگا، کیونکہ وہ صحابی ہے، حضور کی بات ایک ایک بات پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب یقیناً ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ پتہ نہیں، 3 دن کا ٹائم ہے۔ حضرت سلمان سمجھ گئے کہ صحابہ کو جمع کریں گے اور لگائیں گے کھجور کا درخت۔ ایک دن گزر گیا، حضور ادھر توجہ نہیں دیے۔ 2 دن گزر گیا، حضور ادھر توجہ نہیں دیے۔ اب 3 دن گزر رہا ہے، 2 راتیں ختم ہو گئی، ظہر کا وقت آیا۔ سلمان پریشان کہ ایک دن میں ہی لگنا چاہیے، 3 دن کے اندر لگنا چاہیے، 300 کھجور کا درخت ہونا چاہیے، اور ایسا کھجور کے پوری دنیا میں نہ ہو، پکنا بھی چاہیے۔ اب وقت کہاں ہے؟ اب رات بچی ہے، ظہر ختم ہو رہا ہے، مغرب تک ختم ہو گیا، عشاء کے بعد جو ہے حضرت سلمان نے حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ 300 درخت؟ میرے آقا فرماتے ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا حضور کب لگے گا؟ کہا کہ وہ بھی یاد ہے۔ رات کے اندھیرے میں حضور نے فرمایا سلمان چل، اس یہودی کی زمین کہاں ہے؟ سلمان لے کے چل رہے ہیں حضور کو یہودی کی زمین کے طرف۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے تھا اور حضور آگے آگے تھے، رات ہو چکی تھی، چاند چھپ چکا تھا، لیکن روشنی ایسی پھوٹ رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے 14ویں کا چاند زمین پر آ گیا ہو۔ روشنی کا یہ انتظام تھا۔ حضور آگے آگے چل رہے، سلمان پیچھے پیچھے۔ آدھی رات ختم ہو گئی، سلمان نے کہا حضور بس یہی زمین ہے یہودی کی، اسی میں کھجور کا درخت مانگا۔ حضور نے فرمایا سلمان تم سو جاؤ۔ چادر ٹان کے حضور نے سلمان کو سونے کا حکم دیا۔ سلمان اس لیے نہیں سو رہے تھے کہ کھجور کا درخت لگائے گا کون، آئے گا کہاں سے، پکڑے گا کب، ہم آزاد ہوں گے کب؟ حضور نے فرمایا تو سو جا، فجر کے لیے میں تمہیں جگا دوں گا، نماز پڑھ لینا۔ اب سلمان بے خبر ہو کے سوئے۔ صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے؟ 300 کھجور کا درخت بھی ہے، کھجور بھی پکڑا ہے، پکا ہوا بھی ہے۔ اس کھجور کا نام عجوا کھجور ہے، جو آج پوری دنیا میں افضل ہے، سب سے اچھا کھجور ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کھجور کی بہت بڑی برکت بھی ہے، اور اس کھجور کو یہودی کو دے دیا، سلمان آزاد ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ کھجور کی درخت جو ہے میرے وجہ سے لگا، پکڑا میرے وجہ سے،
پکا بھی میرے وجہ سے، نام بھی اجوا ملا میرے وجہ سے، لیکن یا رسول اللہ وہ یہودی جو ہے نا بازار میں سب سے زیادہ قیمت دے کے بیچتا ہے، کچھ کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب میں اس کا مالک تمہیں بنا دوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج بھی وہ باغات جو ہے نا سلمان فارسی ہی کے نام سے جانا جاتا ہے مکہ میں۔ کچھ دن کے بعد جنگ ہوئی، کفار و مشرکین شکست کھایا، ہار گیا، صحابہ جیت گئے، اللہ نے فتح دی، مسلمان جیت گئے، وہ یہودی پکڑا گیا، وہ یہودی پکڑا گیا، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور نے سلمان کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور ارشاد فرمایا اے سلمان تیرے نبی کو اس نے گالی دیا ہے، تجھے مارا پیٹا ہے، لے یہ کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے، میں دے رہا ہوں، جتنا چاہو تم اس سے بدلہ لے لو اور ہو سکے تو تم اس کو معاف بھی کر دو، اس لیے کہ تم نے اس کا نمک کھایا ہے۔ اتنا سننا تھا، سلمان کے ہاتھ میں کوڑا آیا، سلمان سمجھ رہے تھے کہ میرے نبی کو اس نے گالی دیا ہے، آج تو مار کے سب بدلہ اصول کر لیں گے، مجھے بھی مارا ہے، ہر دن کا بدلہ اس سے اصول کریں گے، اس لیے کہ وہ مجرم بن کے پکڑا گیا تھا، یہودی قید میں ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ جب نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے تو تم معاف بھی کر دے، اس لیے کہ تو نے اس کا نمک کھایا، سلمان کی آنکھ سے آنسو آ گیا، یا اللہ میرا نبی اتنا رحم والا ہے، اتنا کرم والا نبی ہے، اتنی رحمت اس کے پاس ہے کہ میرے نبی کو اس نے گالی دیا۔ حضور تو دشمنوں پر رحم فرما رہے ہیں، حضور تو دشمنوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو معاف کر دے۔ میں نے تلوار یہ کوڑا پھینکا اور کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ یہودی نے جب اس منظر کو دیکھا کہ جس کو میں نے زندگی بھر گالی دیا ہے، جن کو میں نے مارا پیٹا ہے، جس کے نبی کو گالی دیا ہے، ان کے لیے ان کے اندر رحمت اتنی ہے، رحم اتنا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس یہودی نے آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ آپ سے اچھا نبی کوئی ہو نہیں سکتا ہے، آپ کے اسلام سے دھرم کوئی اچھا ہو نہیں سکتا ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، اسلام کو قبول کیا۔ اب جیسے ہی اسلام قبول کیا ملک الموت پہنچا، روح نکالی، وہ مر گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضور مسکرا رہے، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مسکرا رہے کیوں؟ یہ تو ابھی آیا کلمہ پڑھا، ابھی تو نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کیا، کوئی کام دین کا کیا نہیں، ثواب کمایا نہیں، صرف کلمہ پڑھا، آپ مسکرا رہے ہیں، اوپر سے یہ مر گیا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں اس کی روحیں ٹہل رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی یہ نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھا ہے، صرف ایمان لایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری خطا کو معاف فرما دیا اور جنت نصیب فرما دیا۔ صحابہ وہ صحابی بن گئے، اس لیے کہ جو ایمان کی حالت میں رسول پاک کو دیکھا اور ایمان پر موت پائی وہ صحابی ہے، اور ہر صحابی جنتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا، باقی اور کوئی کام نہیں کیا تھا، ابھی زندگی ہی نہیں ملی تھی، جو ہی کلمہ پڑھا تو ہی موت آ گئی، کوئی کام نہیں کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کی روح جنت میں ٹہل رہی ہے۔ صحابی کا یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ اپنا کام اگر آسان کرانا چاہتے ہیں نا، حضور پر ہر وقت درود پڑھیے، اس لیے کہ نماز فرض ہوتی ہے وقت آنے سے، لیکن حضور کی محبت ہر وقت فرض ہے۔ ابھی کوئی کہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے تب دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اس کی نماز ہوگی؟ وہی کچھ پڑھے گا، وہی سورہ فاتحہ، وہی قرات، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی تلاوت، وہی تشہد، یعنی سارا ارکان جو ہے عشاء کی وعدہ کرے گا، کیا اس کی نماز ہوگی؟ یا ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟
11 बजने वाला है, कोई कहे कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सोएंगे, खाना खाएंगे, होगा? नमाज होगी? फजर की कोई कहेगा अभी हम पढ़ेंगे, होगी? नहीं। क्या मतलब? नमाज फर्ज है वक्त के बाद, नमाज फर्ज है वक्त के हिसाब से। जब तक वक्त नहीं तब तक नमाज नहीं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत हर वक्त फर्ज है। इसके लिए कोई वक्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई दिन नहीं है। जुमा की नमाज जुमा के दिन है, तरावी की नमाज रमजान के दिन है, रोजा रमजान के महीने में फर्ज है, हज दौलत के बाद फर्ज है, लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हर वक्त फर्ज है। आप जहां है, जिस जगह है, वहीं से नबी से मोहब्बत कीजिए। हर वक्त नबी की मोहब्बत फर्ज है, कोई लम्हा भी छुट्टी नहीं है, कोई लम्हा छुट्टी नहीं है। और इबादत का जो मामला है वो वक्त होने के बाद ही आता है। आप वक्त से पहले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत के लिए कोई वक्त नहीं है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, कोई बना बिलाल कोई सलमान हो गया, कोई बना बिलाल कोई सलमान हो गया। और इस शेर पर तवज्जो कीजिए, और इसी शेर के मुताबिक हम सबको अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस शेर के मुताबिक ज़िंदगी गुजर गई तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे, जन्नत में जाके ऐश करेंगे। शायर क्या कहते हैं कि दुनिया में बेमिसाल है वो आशिक भी, दुनिया में बेमिसाल है वो आशिक नबी, जो हुर्मत रसूल पे कुर्बान हो गया। यानी नबी की मोहब्बत में हमेशा जीने और मरने की कसम खाइए कि हमको जीना है तो नबी की मोहब्बत में, मरना भी है तो नबी की मोहब्बत में। कि पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। दुनिया में बेमिसाल है वो आशिक नबी, जो हुर्मत रसूल पे कुर्बान हो गया। और आखिरी शेर समात कीजिए कि ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, ऐसे पढ़ा कुरान को, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, एहसान मंद आपका कुरान हो गया, एहसान मंद आपका कुरान हो गया। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैंने एक आयत करीमा का तिलावत किया है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
انسان کے اندر جو دل ہے، اسی دل سے سکون کا تعلق ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں سکون سے رہنا ہے، چین سے زندگی گزارنی ہے، تو میری عبادت کثرت سے کرو، مجھے یاد کثرت سے کرو۔ اللہ کہتا ہے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو، حمد کرو، ثنا کرو، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب کرتے رہیے، ذکر پاک کرتے رہیے۔ اس لیے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی ٹکڑا میں ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، خیال آتا ہے۔ جو اللہ و رسول کی محبت میں زندگی گزارتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور جب دل مطمئن رہتا ہے تو پھر زندگی بڑی آسانی سے کرتی ہے۔ آج لوگ جو پریشان ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا، اللہ کو یاد کثرت سے نہیں کر رہا، اس لیے دل پریشان ہے۔ اور جب دل مطمئن نہیں، پریشانی کی طرف ہے، تو پورا وجود جو ہے پریشانی میں۔ پیسہ سے زندگی آسان نہیں ہوتی، ورنہ انل امبانی، مکیش امبانی، ان لوگ سے پوچھئے تو زندگی بڑی مشکل سے کٹ رہی ہے، آسانی اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور ایک غریب سے پوچھئے وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، وہ کہے گا بہت خوش ہوں میں۔ ایک غریب جھوپڑ پٹی میں رہنے والا آدمی، اس کے سامنے 1 کلو مٹھائی لے کے لا کے رکھے گا، وہ کھا جائیں گے۔ ایک امیر جو محل میں رہتا ہے اس کے سامنے آدھا کلو بھی لا کے رکھے گا، وہ نہیں کھائے گا، کہا ہے شوگر ہے، وہ پریشانی میں ہے۔ 1 کلو میٹ مچھلی لے کے رکھے امیر کے گھر پر، وہ نہیں کھائے گا جلدی، کہا ہے بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ایک غریب جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، اللہ و رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سامنے لے جا کے رکھیے، وہ کھا کے پورا کہے گا الحمدللہ، ماشاء اللہ، کہے گا وہ اللہ کی محبت میں زندگی گزار رہا ہے، یہ دولت کی محبت میں زندگی گزر رہی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ بھی اگر اللہ و رسول کی محبت میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہر بلا سے بچے رہیں گے، ہر بیماری سے بچے رہیں گے۔ اور یہ بیماری جو ہے ایک آزمائش ہے، یہ اس سے نہیں گھبرانی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کے طرف چلیے۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، بہت قیمتی بات میں ایک بتا رہا ہوں، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جو دوزخ میں جانے والا ہوگا وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک موقع دے گا کہ جاؤ دوزخ کے طرف دیکھو، اپنی اپنی کھڑکی سے، اپنی اپنی کھڑکی سے جاؤ دوزخ کے طرف دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ دولت کی اہمیت تب ہوتی ہے جب زندگی غربت میں کٹی ہو، ورنہ امیروں کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو دولت کی فکر اور محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی پا گیا ہے، وہ اب زندگی عیاشی کے ساتھ گزارے گا، کبھی شراب، کبھی جوا، کبھی کیا کرے گا۔ لیکن ایک غریب کو جب دولت ملتی ہے نا، اس کی وہ قدر کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ غریب کو جب دولت ملتی ہے پھر وہ پیسہ کبھی مسجد میں لوٹاتا ہے، کبھی مدرسے میں لوٹاتا ہے، کبھی درگاہ میں لوٹاتا ہے، کبھی خانقاہ میں لوٹاتا ہے، کبھی غریبوں میں لوٹاتا ہے، کبھی اسلام کے خاطر لوٹاتا ہے۔ لیکن امیروں کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا کبھی جوا میں لوٹا دے گا، کبھی شراب میں لوٹائے گا، کبھی تاری میں لوٹائے گا، کبھی عیاشی میں لوٹائے گا، اس لیے کہ اس کی قدر وہ نہیں جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے ہاں دولت موجود تھی۔ تو جنت میں جانے کے بعد جب یہ موقع ملے گا کہ تم عیش کر رہے ہو نا جنت میں، ساری نعمتیں مل گئی نا، ذرا دیکھو دوزخ کے طرف اپنی اپنی کھڑکی سے۔ جنتی اپنی کھڑکی میں منہ لگا کے دیکھیں گے کہ کون دوزخ میں جل رہا ہے، سامنے جلنے والا پہچانا جائے گا، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے،
बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अहबाब भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। उन लोगों से ये जन्नती लोग कहेंगे, अरे तू तो मुसलमान था, तू क्यों दोज़ख में जल रहा था? तेरा काम तो जन्नत में आना था, तू ऐश करना था जन्नत में, लेकिन तू दोज़ख में क्यों जल रहा है? ये सजा क्यों मिल रही है? अजाब क्यों हो रहा है? वो दोज़खी का पहला जवाब होगा कि मैं वक्त से नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए मैं दोज़ख में जलाया जा रहा हूं। क्या पहला जवाब होगा? मैं वक्त से नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए अल्लाह ने मुझे दोज़ख में डाल दिया है। यह जुमला दोज़खियों का होगा। अब उसमें कोई भी हो सकता है। आज के समाज को देखिएगा, हर 2 घर के बाद मुसलमान का 1 घर बेनमाजी है। इसलिए कि भारत में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान की आबादी है। बामुश्किल 1 करोड़ लोग नमाज पढ़ते हैं, 29 करोड़ यूं ही घूम रहा है। और अगर ये बात आपको सच ना लगे तो अपने ही मोहल्ला में देख लीजिए। और ये भी जो 1 करोड़ पढ़ रहा है ना, इनके घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग है, ज्यादातर इस किस्म के लोग पढ़ रहे हैं। और जो जवान है, उनका बेटा जवान बेनमाजी, बेटी जवान बेनमाजी, बीबी बेनमाजी, घर की औरत है बेनमाजी। जब कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत की खिड़की से जरा देखो, अगर सामने बेटा दिखाई दिया आप बचा पाइएगा? बेटी दिखाई दे दिया बचा पाइएगा? दोज़ख के तरफ अगर आपके रिश्तेदार दिखाई दिया आप बचा पाइएगा? इसलिए नमाज की सख्ती यहां पर कीजिए। अपने बच्चों से भी पढ़ाइए, अपनी बीवियों से भी पढ़वाइए, अपने घर वालों से भी पढ़वाइए, अपने दोस्त अहबाब से भी पढ़वाइए, इसलिए कि वही कुरान फिर कहता है, बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात को बनाया गया। खुद भी बचो, अपने अहल अयाल को भी बचाओ। ये अपने अहल अयाल कौन है? यही तो है बेटा बेटी, रिश्तेदार, खानदान, माँ बहन, बीवी, शोहर, यही सब तो अहल अयाल है। अल्लाह ताला किससे कहा? ईमान वालों से कहा। जो ईमान लाया उससे कहा, ऐ ईमान वालों बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात को बनाया जाएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला फरमाएगा, नमाज कितनी पढ़ के आया? इसमें जो पास हुआ आका फरमाते हैं उसके लिए आगे खैर ही खैर है, और जो फेल हो गया वो परेशानी ही परेशानी है। पहला सवाल ही नमाज में होगा। एक मिसाल समझिए, आप किसी एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए और आपसे इम्तिहान लेने वाला शख्स जो है कितना सवाल करेगा ये आप नहीं जानते हैं। हो सकता है 1 ही पर फैसला कर दे, 2 पर करे, 3 पर करे। और अगर पहले सवाल में अगर आप फेल हो गए और दूसरा वो सवाल ही नहीं किया, तब क्या होगा? आप अपने मकसद में फेल हो गए। इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि एक दूसरा सवाल करेगा तो हो सकता है कि हम जवाब दें, अब वो दूसरा सवाल कर भी नहीं करेगा, उसकी मर्जी। तो पहला सवाल जब हम जान गए कि क़यामत के दिन हमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने बेटे से क्यों नहीं पढ़वाते हैं? अपनी बेटी से क्यों नहीं पढ़वाते? क्या आप सोचते हैं कि हम जन्नत में जाए, ये लोग दोज़ख में जाए? यही आपकी मोहब्बत है? तो वहां दोज़खी क्या कहेगा? उसका पहला जवाब होगा। और जन्नतियों का पहला सवाल होगा, मा सालकुम फी सकर, ऐ लोगों तू दोज़ख में क्यों जल रहा है? वो कहेगा मैं वक्त से नमाज नहीं पढ़ता था, गरीबों मिस्किनों को खाना नहीं खिलाता था, इस वजह से अल्लाह ने मुझे दोज़ख में डाल दिया। अब ये मामला आज के दौर में देखिए तो कोई घर नहीं बचा होगा।
जो पूरा का पूरा लोग नमाज पढ़ता होगा। घर में 10 आदमी है तो बमुश्किल 1 आदमी, 5 आदमी है तो 1 आदमी, 2 आदमी है तो 1 आदमी यूं ही घूम रहा है, सोचता है कि बाप पढ़ रहा उसी में पास हो जाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा मामला नहीं होगा, कोई किसी के बल पर नहीं जाएगा, सब अपने अपने जिम्मेदार होंगे। और अल्लाह कहेगा हद्दे बुलूगियत से लेके मौत की आखिरी सांस तक कितनी नमाज पढ़ के आया दिखाओ और कितनी नहीं पढ़ के आया दिखाओ। तो मेरे दोस्तों, अगर नमाज आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और पढ़ा कीजिए और कहिए कि मौला जितनी ज़िंदगी मेरी बच गई है हमको नमाजी बना दे, ईमान वाला बना दे, पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और अपने घर वालों से भी पढ़वाइए। अब नमाज कौन नहीं पढ़ता ये भी सुन लीजिए। आखिरी बात है, वक्त बहुत हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक शख्स बहुत मालदार था, एक शख्स बहुत मालदार था। हम लोग की दौलत क्या दौलत है, कोई गिनती नहीं है इसकी। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने तुझे सब दिया है, इज्जत शोहरत दौलत हर कुछ दिया है, तू अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? उस शख्स ने कहा कि हे मूसा अलैहिस्सलाम, हम नमाज क्या पढ़ें, अल्लाह को सजदा क्या करें? बगैर किए हुए अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है। अब यहां से 2 बात समझिएगा और दोनों बात बहुत जरूरी है जिंदगी में। उसने कहा कि हम इबादत क्या करें, सजदा क्या करें, बगैर किए अल्लाह ताला मुझे सब कुछ दे रखा है। इस बात को लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और कहने लगे, मौला तूने फला बंदा, मेरी उम्मती है वो, फला बंदा को तूने बहुत कुछ दे रखा है, उससे मैंने कहा अल्लाह को सजदा कर, नमाज पढ़, तो वो कहता है कि मैं इबादत क्या करूं, नमाज क्या पढ़ूं, सजदा क्या करूं, बगैर किए अल्लाह ने मुझे सब दे रखा है। अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज आई, मूसा सही कहा, मैंने उसको अपनी बारगाह से दूर कर दिया है। मैं जिससे नाराज होता हूं, अल्लाह कहता है, मैं जिससे नाराज होता हूं उससे पहले नमाज की तौफीक को छीन लेता हूं और दौलत में कसरत कर देता हूं। अब समझ गए? अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी दौलत बढ़ रही है, ये दौलत बरकत नहीं है, ये कसरत है, कसरत। और कसरत उस माल को कहते हैं जो कयामत के दिन बड़ी सख्ती के साथ हिसाब देना होगा। अब बरकत उसको कहते हैं जो नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह दौलत दे रहा है, माल में बरकत दे रहा है, तो समझिए ये बरकत है, बरकत। और नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी दौलत में बरकत है, दौलत बढ़ रही है, मालो दौलत बढ़ रही है, तो समझिए कि अल्लाह नाराज है और दौलत इसलिए वो ज्यादा दिया है कि क़यामत के दिन एक एक का हिसाब बड़ी सख्ती के साथ हो लेगा मुझसे। समझ गए? नमाज कौन नहीं पढ़ता है, चाहे वो कोई हो, मेरे घर का हो, आपके घर का हो, किसी के घर का हो, सबके लिए ये हुक्म है। अल्लाह जिससे नाराज होता है सबसे पहला काम वो ये करता है कि अपनी बारगाह से उसको दूर कर देता है, अपने सामने उसको खड़ा होने नहीं देता है। आप देखे होंगे, मुसलमान है तो देखे होंगे, हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, मुसलमान के मोहल्ले में, और जिसका घर करीब होता है अक्सर वो लोग बेनमाजी रहता है, और उस मस्जिद से आखिरी मोहल्ला के तरफ जिसका घर है वो फजर के वक्त नमाज में हाजिर होता है। ऐसा क्यों? ये तौफीक की बात है कि अल्लाह उससे राजी है तो दूर से लाके उसको मस्जिद में खड़ा कर दिया, और अल्लाह इससे नाराज है तो मस्जिद के बगल में घर है फिर भी अल्लाह ताला उसको आने नहीं देता है।
یہ توفیق کی بات ہے. اس لیے جب بھی دعا مانگیے تو یہ بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دے, ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے, نیک کام کرنے کی توفیق دے دے. اس لیے کہ مسجد کے گھر میں, مسجد کے بغل میں گھر ہونا یا دور ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. نماز وہی پڑھتا ہے جس سے اللہ راضی رہتا ہے, اور نماز سے وہی دور ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہونے سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ بندہ نماز سے دور ہوتا ہے, سجدہ سے دور ہوتا ہے, عبادت سے دور ہوتا ہے, اور مال و دولت میں کثرت ہو جاتی ہے, مال و دولت بڑھ جاتی ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی پیسہ زیادہ ہو رہا ہے, دولت زیادہ ہو رہی ہے, تو سمجھئے کہ کل قیامت کے دن ہم پھنسنے والے ہیں. قیامت کے دن ہم پھنسنے والے ہیں, اس لیے کہ اللہ ناراض ہے اس لیے دولت زیادہ دے رہا ہے, اللہ ناراض ہے اس لیے پیسہ زیادہ ہو رہا ہے. اور اگر نماز پڑھتے ہیں پھر دولت آ رہی ہے, اس کو برکت کہا جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتا ہے نا, او ہو بہت برکت ہے میرا اس سال جو ہم نے محنت کیا کمایا بہت برکت ہوئی اس میں, اور نماز نہیں پڑھا. تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے, یہ برکت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے کہ آؤ گے قیامت کے دن, جاؤ گے کہاں, پلٹ کے یہی آنا ہے. عدالت خدا کی ہوگی, تم کو کھڑا کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے بندے کو کھڑا کیا جائے گا تو بندے کی اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی, اتنی بھی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ اگر اس کا دایاں پیر آگے ہے بایاں پیر پیچھے ہے, یا بایاں پیر آگے ہے دایاں پیر پیچھے ہے, اور اللہ کی عدالت میں اس کو کھڑا کرے گا تو اس کی اتنی بھی طاقت نہیں کہ دونوں پیر کو برابر کر سکے, دائیں بائیں دیکھ سکے. کتنی ہیبت ہوگی اس وقت, کتنا ڈر ہوگا, ایسے عالم میں حساب ہوگا. اس لیے میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی, رسول راضی, بیڑا پار. اللہ راضی, رسول خوش, بیڑا پار. اس لیے ہمیشہ ان دونوں شے کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن اسلام کے قانون سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. اللہ کو بھی راضی کریں گے, رسول کو بھی راضی کریں گے. اگر رسول کو چھوڑ کے صرف اللہ کو راضی کرو گے, اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہ خدا کی رحمت, سب سے بڑی رحمت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اللہ اسی کی مانے گا جو حضور کی مانے گا. جو حضور کے صدقے میں حضور کی محبت کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. دیکھیں, تو اس لیے ہمیشہ اس بات پر خیال رکھیے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کریں, رسول کو بھی راضی کریں. اس لیے کہ نبی کے عشق کی دولت کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں ہے. نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر, رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. ایک نعت شریف اور سن لیجئے, اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات. اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے, اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے, ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے, ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے. اور اس شعر کو دیکھیے, یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے, یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے,
پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے۔ جس دل میں یاد محمد نہیں، جس دل میں محبت رسول نہیں، اس کو جینا بیکار ہے، مر جانا اچھا ہے، اس لیے کہ کچھ تو پاپ کم ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے۔ اے بھبر نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، جس کو مصطفیٰ لگاتے تھے، جس کو اپنے سینے سے مصطفیٰ لگاتے تھے، جس کو اپنے سینے سے ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے۔ یہ تقدیر کی بات ہے۔ نبی کا ایک نواسہ کوفہ کی دھرتی پر تشریف لائے، ان لوگوں نے پانی تک نہ دیا۔ نبی کا ایک نواسہ ہندوستان میں تشریف لائے تو ہند والے کی قسمت دیکھو اور وفائی کو دیکھو کہ جب نبی کا ایک نواسہ ہند میں تشریف لائے تو ہند والوں نے محبت اتنی کی کہ ان کے گنبد کو سونے کا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اے کوفہ والوں، ہماری وفائی پر رشک کرو، اس لیے کہ نبی کا ایک نواسہ تمہارے بیچ میں تشریف لائے تھے، تم نے ان کا کھانا بند کیا تھا، تم نے ان کا پانی بند کیا تھا، تم نے ان کے بچوں کو مارا تھا، تم نے ان کے گھر والوں کو ستایا تھا، ان کو بھی شہید کیا تھا، لیکن ہماری وفائی پر رشک کرو، اس لیے کہ نبی کا ایک نواسہ ہمارے بھارت میں تشریف لائے ہیں، ہمارے ہند میں تشریف لائے ہیں، تو ہم نے وفا اس طرح کیا ہے کہ ان کے گنبد کو سونے کا بنا دیا۔ جنت البقیع میں مزار توڑنے والوں، تم کس خیال میں رہتے ہو؟ پتہ نہیں نبی کا ایک نواسہ ہمارے ہند میں تشریف لائے ہیں، ہم نے محبت اس طرح کی ہے کہ ہر دن میں 3 مرتبہ ان کے مزار مقدس سے پھول کو اٹھا کے دوسری جگہ خالی کرنا پڑتا ہے۔ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ ہند میں تشریف لاتی تو ہم ان کے گنبد کو نہیں بلکہ سونے کا نہیں بلکہ سونا چاندی ہیرے زبارات پھولوں سے سجا دیتے۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ ایک نواسہ وہاں تشریف لائے، لوگوں نے ظلم کیا ہے، ایک نواسہ ہند میں تشریف لائے، لوگوں نے وفا کیا ہے، اور وفا اس طرح کیا کہ آج پوری دنیا کو آپ دیکھیے گا، میں مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کو دیکھیے گا، فخر میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن پوری دنیا کو دیکھیے گا، جتنا پھول خواجہ غریب نواز کے مزار پہ آتا ہے اتنا پھول آج کسی مزار پہ نہیں آتا ہے۔ یہ مرتبے کی بات نہیں ہے، یہ میں ایک شان یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہند والے کی محبت دیکھیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس مزار پر پھول چڑھتے ہیں وہ مزار میرے غریب نواز کا ہندوستان میں ہے۔ یہ ہند والے کی محبت ہے۔ ایک نبی کا نواسہ حسین کوفہ میں گئے تھے، کربلا کے میدان میں گئے تھے، کوفیوں نے پانی تک نہ دیا۔ ایک نبی کا نواسہ حضرت خواجہ معین الدین ہندوستان کے دھرتی پر تشریف لائے، ہم نے وفا اس طرح کی کہ ان کے گنبد کو سونے کا بنا دیا۔ یہ نبی کا نواسہ ہے۔ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ آ جاتی تب کیا ہوتا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہند والوں اپنی مقدر پہ ناز کرو, اپنی قسمت پہ ناز کرو, اس لیے کہ ہم نے وفا کیا ہے, کوفہ کی طرح بے وفا نہیں کیا ہے. وہ لوگ غدار تھے کوفی, ہم لوگ وفادار ہیں. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا, مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے, مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے. اور آخری شعر سماعت کیجیے کہ چوم لوں عقیدت سے ان کے پاؤں کو شاہد, چوم لوں عقیدت سے ان کے پاؤں کو شاہد, یہ نصیب والے ہیں آئے ہیں مدینے سے, یہ نصیب والے ہیں آئے ہیں مدینے سے. اے بھور نہ ٹکرانا, اے بھور نہ ٹکرانا, تو میرے سفینے سے ہے, میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل میلاد کو قبول فرما, اور اس محفل میلاد کے صدقے میں ہم تمام کے خاندان کو بخش دے مولا, ان تمام کو نجات عطا فرما. صاحب خانہ نے اپنے گھر میں میلاد نبی منایا ہے, ذکر رسول کیا ہے, مولا اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما, اور ہم سب کو آخری سانس تک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ لوگوں, مسلمان تو بہت ہے, کامیاب مسلمان وہی ہے جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہے اور نماز پنجگانہ اس کے ساتھ ہے. اور دیکھیے, قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی بات ہے, اللہ جانے کس کو کیسے بخشے گا, یہ اس کی قدرت میں ہے, اس کی رحمت میں ہے. لیکن اللہ و رسول نے جو حکم دے دیا اس کو ماننا ہر حال میں ہم سب پر ضروری اور فرض ہے. ہم پڑھتے جائیں گے نماز آخری سانس تک, اور اللہ سے یہی دعا کیجئے کہ ہم سب کو بھی نمازی بنا دے. ہم سب کے گھر میں ماں, بہن, بھائی, رشتہ دار, خاندان, احباب, دوست سب کو نمازی بنا دے. اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا. اگر بچانا ہے تو آج بچا لیجئے, بچانا ہے اس دہکتی آگ سے تو آج بچا لیجئے. اپنے گھر والوں سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا اس کی محبت نہیں ہے. ایک ٹائم بھوکا رکھ دیجئے چلے گا, ایک ٹائم کم سوئیے وہ بھی چلے گا, تھوڑی زندگی مشکل میں کاٹ لیجئے وہ بھی چلے گا. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سچی محبت نہیں ہے. یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی محبت سچی نہیں ہے. اگر آپ اپنے پریوار سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے بچوں سے, اپنی ماں بہن سے, اپنے گھر والوں سے سچی محبت کرتے ہیں اور یہ دل میں سوچتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں, یہ لوگ بھی جنت میں جائیں, تب تو نماز پنجگانہ ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا اور رمضان کا روزہ رکھنا ہی ہوگا, حضور سے محبت کرنا ہی ہوگا. نہیں کریں گے یہ کام تو جائیں گے پھر وہاں ادھر جدھر کچھ لوگ جانے والا ہے. جو ایمان, دوزخ جو ہے نا اصل میں جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے ہے, اور جو ایمان لانے کے بعد عمل ٹھیک ٹھاک نہیں رکھے گا اس کے لیے بھی ہے. اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہیں تو ہم جانتے ہیں ہم پر کیا چیزیں ضروری ہے, کس کام کو کریں گے کہ اللہ خوش ہوگا, رسول پاک راضی ہوں گے. جب نماز پڑھیں گے اللہ بھی خوش,
रसूल पाक भी खुश, अल्लाह भी राज़ी, रसूल पाक भी राज़ी, और जब राज़ी हो गए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आपके घर वाले नहीं पढ़ते हैं, यही गलत बात है। आप भी पढ़िए, अपने घर वालों को भी पढ़वाइए, अपने रिश्तेदार को भी पढ़वाइए। जहाँ तक लोग आपका चाहने वाला है, मानने वाला है, जहाँ तक आपकी मोहब्बत बढ़ रही है, सबको दीन के तरफ लाइए। इसलिए कि चंद दिन रहना है, अगर अमल ठीक ठाक नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ जाके फंस जाइएगा। अमल ठीक ठाक कीजिएगा तो इंशाअल्लाह यहाँ भी पास हो जाइएगा, वहाँ भी पास हो जाइएगा। सब कोई मिल के एक बार पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आइए सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम